سیاست کی چالیں اور شاعری کے جذبے، سفر کے مسائل اور کامیابی کا جشن، خبروں کی سرخیاں اور دل کی دھڑکنیں، اقتدار کے کھیل اور ذات کے بھید، سپورٹس کے ریکارڈ اور انتظامی بگاڑ، کلاس روم کی یادیں اور کورٹ روم کی باتیں، صحت کے مسائل اور تندرستی کے راز اور بہت کچھ۔ گل بات نعیم ثاقب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہے۔ ان کے ساتھ جو آج گل بات ہوگی وہ ایسی گل بات جو آپ سننا چاہیں گے، اس طرح کی باتیں جو شاید ہمیں نہیں پتہ، اور خاص کر جس کو ہم شہرک کہتے ہیں کشمیر، اس کے حوالے سے بڑی زبردست ڈسکشن ہونے والی ہے۔ اور کشمیر میں ایک بہت بڑا نام، جب گیسٹ کا میں تعارف کرواؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کشمیر کے ایک فریڈم فائٹر، ان کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ، اور وہ خود وفا کی تصویر ہے، وہ خود ہمت کا استعارہ ہے، وہ خود ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو وہ کر رہی ہیں اس سے شاید وہ بہت آسان اور بڑی آسائش والی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا جو سب کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے اور خاص کر لاہوریوں کے لیے قابل فخر ہے۔ لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ مشال حسین ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی وہ تھوڑی سی مہمان نوازی کر سکیں۔ تھینک یو۔ اور مشال صاحبہ، میں تھوڑا سا ایکسائٹڈ بھی ہوں اس حوالے سے کہ ہم نے کشمیر کو اپنی شارک سنتے آئے، سمجھتے ہیں، اور ہر پاکستانی کا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن آپ وہ خاتون ہیں جن کا دل، جن کا دماغ اور جن کی ساری زندگی کشمیری کے ساتھ دھڑک رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو میری طرف سے سلوٹ۔ بہت شکریہ، آنرڈ، تھینک یو۔ آپ ایک ایسی پڑھی لکھی خاتون ہیں جو خود مصورہ ہیں، خود آرٹسٹ ہیں، پھر اتنا مشکل راستہ کیسے چن لیا؟ پتہ نہیں، بس کچھ چیزیں اوپر ہی لکھی ہوتی ہیں اور ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کہیں سے اٹھا کے کہیں بھیج دیتا ہے، اور تقدیر جو ہوتی ہے، ڈیسٹنی، تو آئی ایم اے فرم بلیور ان دیٹ۔ اور آئی تھنک کچھ بہت بڑا مشن ہے کشمیر کا، اس کے اندر ذرے برابر بھی اگر کسی ایک انسان کا کوئی رول ہو تو، یا اتنے بڑے کوئی مشن کشمیر اور پیلسٹائن جیسے میں آواز اٹھانے کے لیے، تو آئی تھنک زندگی کا پورا مقصد ہی آپ کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ ویسے میری لائف میں ایسا، کیونکہ آپ خود بھی ایک آرٹسٹ ہیں، آپ خود بھی کریٹو سول ہیں، تو ہمارے لیے کوئی ایگزیکٹ کوئی ایمبیشن ہوتا نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی اندر سے کوئی چیز کلک کر جاتی ہے تو بس ہم دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پیشن کے ساتھ چل پڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کوئی ڈیویڈنٹ ہے یا نہیں، وہ ایک پیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح آئی تھنک کوئی ایک انر کالنگ تھی جو لے گی مجھے۔ انر کالنگ تھی، سب بہت سارے لوگ شاید اس طرح کسی بھی پیشن کے پیچھے، کسی کی مشن کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن جس طرح آپ چلی ہیں، جس طرح آپ کچھ کبھی سوچا تھا کہ یہ راستہ آپ اختیار کریں گی؟ کبھی سوچا تھا جب چھوٹے بنا ہوتا ہے نا، ٹین ایج میں خواب ہوتے ہیں، سوچ رہا ہوتا ہے میں نے یہ بننا ہے۔ آپ ماشاءاللہ امریکہ سے پڑھی ہیں، لندن سے پڑھی ہیں، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے جرمن سے بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو اتنا کچھ کرنے کے بعد کبھی سوچا تھا؟ نہیں، میں نے امریکہ اور جرمنی کا نہیں ہے، میرا یو کے بیسڈ ایجوکیشن سسٹم سے میں نے اسٹڈی کیا، بٹ یس، اگر مجھے ایز اے پرسن ڈسکرائب کریں تو آئی ایم اے کمپلیٹ آرٹسٹ، اور مجھے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کریشنز کو میں دیکھتی ہوں، چاہے لینڈسکیپس ہیں، چاہے چہرے ہیں، ان کو ریڈ کرنا، ان کو ڈرا کرنا، ایکسپریشنز کو اسٹڈی کرنا کلرز کے اندر، اور بیوٹی جو اللہ کی اتنی کریشنز ہیں، ہر طرح کی ورائٹی ہے، اس انوسنس کو کیپچر کرنا۔ ایک تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ آئی تھنک ہیومن سول کو جو چیز بہت زیادہ جو ٹچ کرتی ہے وہ انوسنس ہوتی ہے، جو میں نے فیل کیا ہے، چائلڈ لائک انوسنس۔ تو وہ چاہے آپ ایک فریڈم فائٹر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ الیکشنز ہیں یا پاور میں آنا ہے
یا میں نے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اگلے سیکنڈ اس کا کیا ہو جانا, مگر وہ ایک اندھا دھن ایک پیشن کے پیچھے ایک مجاہد بن کے اپنی جو ہے اپنی سب کچھ قربان کر دیتا ہے ایک اپنی آزادی اور شناخت کے لیے. اسی طرح قائد اعظم کو اگر آپ دیکھ لیں, بھگت سنگھ کو دیکھ لیں, گاندھی کو بھی دیکھ لیں, نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں, چے گیوارا, یہ وہ ان کا وہ اورا ہے کہ جو آپ اس کو ایز اے اسٹیٹسمین خالی نہیں دیکھ سکتے, ایز اے لیڈر خالی نہیں دیکھ سکتے, بلکہ یہ ریولوشنریز ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیونکہ میرے اندر بھی, کیونکہ میرے والد صاحب بھی سیلف لیسلی کام کرتے ہیں, ان کا اپنا کوئی ایم نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی, میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک خالی مطلب کہنا کہ ایک بہت بڑے پروفیسر نہیں تھے اکنامکس کے. ہی واز اے فلاسفر, جیتے جاگتے کارل مارکس کو بلائنڈلی, مطلب کہ وہ بتاتے تھے کہ اس کو کسی بھی وقت آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. مطلب جن کے انقلابی آئیڈیاز ہوتے ہیں, فارن ایڈ کے خلاف وہ پہلی آواز تھی پاکستان کے اندر. جرمنی میں وہ ویل سیٹل تھے, ایک فل پروفیسر تھے بورن یونیورسٹی میں. جب ڈھاکہ فال ہوا, انہوں نے کہا 2 لخت ہو گیا میرا ملک, تو میں واپس جا رہا ہوں. اور ان کے دوستوں نے کہا یو برننگ یور بورڈس. تو وہ انقلابی اسپرٹ, پھر میری والدہ کی, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ, فاطمہ بیگم جو فاطمہ جناح کے ہراول دستے میں تھی پاکستان موومنٹ میں. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں پھر یہاں پہ کشمیریوں کے لیے بچپن میں فنڈ میں نے, میری بہن اور بھائی نے کلیکٹ کرنا, جب ہم 5, 6, 7 سال کے تھے. پھر صومالین بچے یہاں آئے, چچنین, یہاں پہ بوزنین چلڈرن, پھر یہاں پہ افغانی بچے. تو ہمارے پیرنٹس ہمیں ان ریفیوجی کیمپس میں لے کے جاتے تھے, اور انہی کے ساتھ ہم کھیلتے کودتے تھے. اکثر ان کے لیے فنڈ جمع کرنا ہے, انہی سے دوستی ہوتی تھی. تو ایسا جب ماحول گھر کا لائبریری والا تھا, تو اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھی کہ آپ نے صرف گریڈز لینے. وہ کہتے تھے, پاپا یہ ہمیشہ یہی کہتے تھے, اور ہماری والدہ بھی, کہ یو ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ. گڈ ہیومن بینگ آپ تبھی ہو سکتے جب آپ سراؤنڈنگ میں جو سفرنگز ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں. آپ کے پاس پریولیج, آپ اچھی پڑھائی کریں, بٹ ایکولی یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ. تو وہ اس لیے ہمارے اندر وہ ریٹ ریس والی چیز ہمارے پیرنٹس نے نہیں ڈالی. ٹیچرس کی میں بات نہیں, ٹیچرس بعد میں آئی, ٹیچرس بھی بہت اچھے تھے. تو آئی تھنک ظاہر ہے جو پہلا آپ کا وہ جو ہوتا ہے نا تربیت کا, وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. یس بالکل. آئی تھنک 99% کریڈٹ آئی گیو ٹو مائی پیرنٹس, جو ہماری ایکسیپشنلی ڈفرینٹ گرومنگ ہوئی تھی. ہمیں سیمینارز میں لے کے جاتے تھے, کانفرنسز میں, ملک میں کیا ہو رہا ہے, پھر ڈبیٹ کرانا ڈفرینٹ اکنامک آئیڈیاز پہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے, کہ کس طرح غربت کو ختم کیا جائے, کس طرح یہاں پہ انمپلائمنٹ, اس طرح یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہتر کیا جائے, ولیجز میں جانا امی کے ساتھ. تو آئی تھنک اللہ نے شاید ٹرین اللہ ہمیں کر رہا تھا ایک بڑے گول کی طرف, ہمارے خاندان کو, یا مجھے کر رہا تھا. تو پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ایسی اپرچونٹی دی جس کو پھر آپ ریزسٹ نہیں کر سکے. آپ کریڈٹ دے رہی ہیں اپنے پیرنٹس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانی اس چیز کا کریڈٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ بہت سے نام نہاد ٹھیکیدار آئے کشمیر کاز کے لیے, بہت ساروں نے آواز اٹھائی, اور وقت کی دھندلکوں میں وہ گم ہو گئے. آج بھی ہمیں نظر نہیں آتا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ بندہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا تھا. آج اگر میں کہوں کہ پچھلے 2, 3, 4 دہائیوں سے اگر کسی کوئی نظر آ رہی ہے آواز, تو وہ آپ کی فیملی کی ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کیا جذبہ ہے کہ آج تک آپ وہ کشمیر کے لیے کر رہی ہیں, وہ آواز اٹھا رہی ہیں. ایک تو آپ کا پرسنل تو ہے ہی ہے, لیکن آج اگر میں کہوں کہ کشمیر کی کوئی آواز ہے, تو میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آواز آپ ہے. یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. مگر میں نے تو جب میری شادی ہوئی تو بہت ہی میں شائع تھی, اور پہلے 1-2 میڈیا انٹرویوز جب ہوئے تو میں شرم کے مارے کمرے میں واپس چلی جاتی تھی. جب ایک دن جیو کا شوٹنگ ہوئی پہلی دفعہ, وہ نکاح کے بعد آئے, تو میں بہت زیادہ کیمرہ شائع تھی. تو اس وقت تو ایسا کوئی پلان نہیں تھا زندگی میں. پھر کشمیر گئی, مقبوضہ کشمیر, ایز اے فرسٹ پاکستانی پبلک فگر, اور وہ بھی اتفاق سے آپ دیکھیں کہ وہ 6 سپٹمبر تھا جو ہمارا ڈیفینس ڈے ہے, اور میں ایک امن کا, پیار کا پیغام پاکستان سے لے کے گئی. اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے وہاں محبت, جو عقیدت ان کی یاسین صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, یہاں تک کہ وہ پیر بھی چومنا چاہتے تھے وہ جوتے جو کشمیر پاکستان سے آئیں اس مٹی سے, مطلب میں دور کرتی تھی لوگوں کو, اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں. تو کہتے تھے ہمارے لیے عبادت ہے آپ پاکستان سے آئیں, کیونکہ پاکستان ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے. تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جب وٹنس کیا, وہ محبت, اور ہر دفعہ لوگوں کی جو امیدیں
جو ہوتی تھیں پاکستان سے، وہ مجھے سمجھتے تھے جیسے کہ میں ایک برائڈ نہیں ہوں، میں پاکستان ہوں. تو اپنی کمپلینٹس، اپنی گلے شکوے، اپنی ایکسپیکٹیشنز میرے آگے رکھتے تھے. اور بہت بڑے پلندے میری والدہ صاحبہ کے سامنے رکھے جاتے تھے کہ جی آپ وہاں سے آئیں تو ہمارے بچوں کی وہاں شادیاں کی جائیں. تو یہ ان کے پرپوزلز، ان کی کوالیفیکیشنز ہیں. تو بڑا ایک چھیڑا جاتا تھا وہاں پہ کہ جی یہاں تو کوئی میرج بیورو کھول لیا ہے پاکستان اور کشمیر کی، اب شادیاں بہت زیادہ بڑھنے لگ جائیں گی اس شادی کے بعد. تو بس ایک احساسات تھے. بٹ آئی نیور تھاٹ، مگر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہمارے ساتھ پرسنلی، خاص طور پہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی اور پھر میں جاتی تھی جیلوں میں. پہلے بھی ہم لوگ جاتے تھے، امی کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوا، میرے ساتھ بہت دفعہ. یاسین صاحب تو خیر انتہا کا ٹارچر رہا ہے ان پہ. تو وہ بھی میں اوور لک کرتی رہی کہ یہ تو اس کے اندر ہے. مگر جب اپنی اولاد کے ساتھ میں نے وٹنس کیا، جب ہم لوگ سینٹرل جیل گئے 2014 میں ان سے ملاقات کرنے جیل میں، تو بچی کے ساتھ بہت برا ٹارچر ہوا. مطلب اس کے کپڑے، بیبی تھی، اس کے کپڑے، اس کا پیمپر پھاڑنا، تو وہ میرے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا. ابھی بھی وہ میرے سامنے وہ سین آ جاتا ہے. اور اتنی بڑی بڑی جو انہوں نے گنز پکڑی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر پوائنٹ، اور بیبی کو تو پتہ ہی نہیں ہے گن ہے کہ کیا ہے، مطلب اتنی وہ چھوٹی تھی. اور پھر اس کے بال پل کر رہے تھے، پھر وہ رونے لگ گئی، پھر اس کا فیڈر پھینکا، پھر اس کا پاؤڈر ملک تھا بیبی بیگ میں، اس کے پیمپرز یوں پھینک دیے. کیونکہ کافی گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا تھا جیل میں نا. یہاں والی جیلوں کا نہیں ہے حساب، وہاں جو ویٹنگ روم ہوتا ہے وہ بھی بڑا ایک لمبا. تو وہاں پھر انہوں نے کہنا کہ جی یہ پاکستانی پہلی آپ آئی ہیں جنہوں نے قدم رکھا ہے ان جیلوں کے اندر ایز اے وزٹر، تو ہاؤ ڈیئر یو. اور پھر گالیاں شالیاں جو بھی کچھ ہوتا تھا اپنا اگنور کیا. بچی کا ہوا تو پھر میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تب مجھے تھوڑی سی سمجھیں پینک یا ریگریٹ ہوئی. کوئی بھی انسان جتنا بھی بہادر ہو اپنی ننھی سی اولاد کو نہیں دیکھ سکتا. تو جب میں واپس پاکستان آئی تو میں نے اپنی والدہ، اپنی بہن کو بتایا، اور میں بڑی ٹراماٹائز تھی. تو تب میری والدہ نے کہا اگر تمہیں کوئی ریگریٹ ہے تو پھر چھوڑ دو ابھی سے، کیونکہ آپ کی اپنی مرضی کی شادی تھی. اور اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ سب کی آواز بن جاؤ، سب ان ماؤں کی جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، خود آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کے ہسبینڈ، سب کشمیر کی عورتوں اور بچوں کے لیے نا، یا تو ان کی اسٹرینتھ بن جاؤ کیونکہ تم پاکستان کی ہو، تم پوری دنیا میں ان کی آواز. تو وہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زبردست کہ میں ٹوٹ جاتی، میں ایگزٹ کر جاتی، یا میں ریفارم ہو کے ایک نئی ری برتھ کے ساتھ میں ایک سامنے جو ایک لڑکی جو بالکل شائع ایک آرٹ ورلڈ میں رہنے والی، صرف گم ہے اپنے خوابوں میں، اور وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے انٹو اے کمپلیٹ فریڈم فائٹر فار دا کشمیری ویمن اینڈ چلڈرن. اسپیشلی مین فوکس پہلے ان پہ تھا. تو پھر وہ جرنی، پھر والدہ نے مجھے باقاعدہ گروم کیا اور انہوں نے کہا کہ اب تم نے بالکل ایک لائنس کی طرح جو بھی رونا دھونا ہے اپنے مسئلے پہ، باہر نہیں، باہر لک یور بیسٹ، اسٹرانگلی ایز اے وارئر جاؤ، تاکہ جو دشمن ہے اس کو ایک آئیڈیا. یہ انہی کی گروم، یقین کریں اب کیونکہ وہ نہیں ہے، میں اور بھی زیادہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر لمحہ ان کی ایک ایک بات جو ہے اب 10 ٹائم زیادہ مجھے ہانٹ کرتی ہے. اور اب لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے، کشمیری لوگوں نے اتنا، آپ سب نے انکریج کیا مجھے، اتنی دعائیں دیں جب میں نکلی ہوں باہر تحریک کے لیے، تحریک کی آواز بننے. لیکن کبھی وہ پرابلم نہیں ہوتی جب کوئی ایسا آرٹیکل جیسا آرٹیکل الجزیرہ میں لکھا گیا یاسین ملک صاحب کے بارے میں، تو پھر تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتی. کیونکہ پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اربوں کا کھیل ہے یہ انڈیا کا، انٹرنیشنلی کشمیر کی کاز کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کے لیے ہنڈریڈز آف NGOs، آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ان کی جو ہے وہ ایکسپوز ہوئیں کہ وہ جعلی NGOs تھیں جو جعلی پروپیگنڈا کشمیر کے خلاف یورپ میں، ویسٹ میں پھیلا رہی تھیں، اور پاکستان کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کے. فیٹف کا معاملہ ڈس انفو لیب سے گیا کشمیر کی تحریک کو ٹیررزم سے جوڑنے کے لیے، وہی فیٹف نے جعلی ان کا جو کچھ تھا. اس طرح ان کی RSS HSS کا ایک ریکٹ ہے پوری دنیا میں، بالکل ایسے. اور انہوں نے کشمیر فائلز ایک مووی بنائی خاص طور پہ یاسین صاحب پہ انڈیا کے اندر، اور وہ بھی کروڑوں کا بجٹ تھا، اور پھر پورے انڈیا میں وہ بائی فورس عوام کو دکھائی گئی کہ ہر کسی کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اس نے سنیما میں جا کے وہ واچ کرنی ہے، اور پھر بعد میں اس نے اسٹیمپ دینا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا ہے. یہ وہاں پہ فری میں بھی دکھائی گئی تاکہ لوگ اس کو دیکھیں.
اور وہ بھی کرائی گئی سارے میڈیا ہاؤسز جو گودی میڈیا ان پہ پروپیگینڈا کیا گیا. چند آرٹیکلز انٹرنیشنلی بھی چھپائے گئے کشمیر کی تحریک کو ٹیررزم سے جوڑنے کے لیے, کچھ ایسے پروگرامز بھی کرائے گئے. اس میں ایک یہ الجزیرہ کا کرایا گیا, اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی رائٹر نہیں تھا, اور یہ بھی اس لیے کیا گیا کیونکہ یاسین صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کرایا ہے اس پھانسی کے جعلی مقدموں میں جو NIA کے کافی عرصے سے چل رہے ہیں. اس میں بھی جعلی قسم کی سینسیشنل ٹائٹل لگا کے, خدا نہ خواستہ کہ جیسے یاسین صاحب را کے لیے کام کر رہے تھے, IB کے لیے کام کر رہے تھے, ان کے پے رول پہ تھے, یہ ایک سٹیٹمنٹ دلا کے چیری پک کر کے, اور انہوں نے انڈین میڈیا کے اوپر کچھ چند پوائنٹس اپنی طرف سے سیل کیے. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ برہان کے اوپر انہوں نے غلط بات کی, وہ پیج نمبر 4 کے اوپر آپ دیکھ لیں, اور انہوں نے اپنے انڈین میڈیا پہ دکھایا کہ یاسین صاحب نے کوئی ریلی رکوائی, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ان کی پیج نمبر 4 پہ آپ جائیں, میں کیونکہ اس لیے کہہ رہی ہوں, اس میں پھر اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں اسٹون پیلٹنگ کی ایک پروٹیسٹ تھی, میں اس کا حصہ نہیں تھا, کیونکہ جب میں نے اہمسا کیا نان وائلنس میں نے, جب ارلی 90s میں جب مجھے انٹرنیشنل ورلڈ نے کنونس کیا کہ آپ جناح اور گاندھی کی طرح اپنی مسلح جدوجہد کو آپ پرامن جدوجہد میں لے کے جائیں گے سیاسی میں. انہوں نے خود کہا میں گاندھی کی طرح کام کرنا بالکل نہیں, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کو جیلوں میں آ کے بھی, اور انہوں نے ان کو کنونس خود منموہن سے بھی ملے, بالکل اس سے بھی ملے, کہ واجپئی سے بھی. تو میں یہ الجزیرہ کی بھی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ بھی جس نے لکھی ہے, مجھے اس آدمی کا بھی پتہ ہے, مگر میں ابھی وہ اناؤنس نہیں کروں گی. آئی ایم ٹیکنگ دس میٹر ٹو دا کورٹس ویری سون. تو وہ سب کو اچھا, ان کو بھی سرپرائز مل جائے گا کہ یہ کس طرح ایک ٹائٹل سے آپ کسی کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. مقصد یہ تھا کہ یاسین ملک صاحب کی ایفرٹس کو, ان کے کیریکٹر کو کنٹروورشل کرنا, وہ تو شروع سے کریں. یقین کریں کشمیر کی تحریک کو یہ تو شروع سے کنٹروورشل ہی کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ اپنی جو وہاں پہ وائٹ واش کریں, جو ان کے وار کرائمز اور جینوسائڈ کریں, وہ مقبول بٹ شہید کو نہیں انہوں نے ایجنٹ کہا گیا. ایک ٹائم پہ انہوں نے کہا یہ را کا ایجنٹ تھا, پھر خود ہی اس کو پھانسی چڑھا دی. پھر ہسٹری نے کیا بتایا کہ وہ ان کا سمبل تھا حریت کا. اس طرح میری جب منگنی ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک انڈین اسٹیٹ کے سامنے آئی ایم این ISI ایجنٹ, اور وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے کہ کوئی ویسے جو ہے کوئی پاکستانی جو ہے کسی کشمیری سے محبت کر سکتا ہے, حالانکہ یہ ہر پاکستانی کے DNA میں ہے, چاہے وہ سندھی ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, چاہے وہ کہیں کا بھی ہے. تو وہ تو مطلب کہ اب وہ ہر بندہ جو کشمیریوں سے محبت کرتا ہے پھر وہ ایجنٹ ہے. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت یہ لوگوں کو ڈسکریڈٹ, مگر دیر نو ٹیکرز ٹو اٹ. یاسین صاحب کا ایفیڈیوٹ آپ خود بھی آئی ایم شیور آپ پڑھیں گے, وہ انگلش کے اندر بھی ہے, اور اس کو آپ پورا پڑھیں, اور اس کے اندر آپ پیج 1 2 3 4 5 آپ دیکھیں گے کہ کتنی لمبی ایفرٹ ہے یاسین ملک کی, نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے, انڈیا کے لیے, پورے خطے کے امن کے لیے, نہیں پورے نہیں. اور انہوں نے اس کے لیے اتنی اس آدمی نے محنت کی. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں 5 times ایک آدمی ڈکلیئر ڈیڈ, ورس 3rd degree ٹارچر کی اولاد تک نہیں ہو سکتی تھی. باڈی کے ایک حصے کے اوپر ان کو جو ہے وہاں پہ ہر طرح کا ٹارچر کیا گیا, پاگل خانے میں ان کو رکھا گیا, ان کو ڈیتھ سیلز میں رکھا گیا. وہ بندے کی اسپرٹ نہیں توڑ سکے. پھر انہوں نے جب نان وائلنٹ پاتھ اپنایا, اس کے اندر انہوں نے بہت قربانیاں دیں اور جیلیں بھی کاٹیں, اور انہوں نے پورے انڈیا کے اندر بھی امن کی کانسٹیچوئنسی خود اپنی مطلب پہلی اینٹ ڈالی یونیورسٹیز میں. ان کو دھکے لگے, ان کو انکس پھینکتے تھے, ان کو پتھراؤ کیا جاتا تھا, گالیاں دی جاتی تھیں, مگر ہی ڈڈ ناٹ گیو اپ. انہوں نے 1.5 ملین سگنیچرز آن فٹ, ہنڈریڈز آف جو ولیجز ہیں مقبوضہ کشمیر کی, ان میں انہوں نے ٹریول کیا, اور وہاں پہ انہوں نے مطلب کہ اس کا پرامن حل ہو اور کشمیر پہ. اسی طرح یہی وہ اسٹریٹجی پاکستان میں بھی لائے. پاکستان تو خیر ان کا سپورٹر تھا, اس کا نام پیس سگنیچر موومنٹ تھا, جی وہ سفر آزادی تھا, اور اس طرح وہ UK میں, یورپ میں وہ لے کے گئے ڈسپلے کی. اسی طرح امریکہ میں انہوں نے کی. پوری دنیا میں انہوں نے کشمیریوں کا مقدمہ کے پرامن حل کی طرف ایز اے نمائندہ جو ہے پریزنٹ کیا. اور بہت کچھ گل بات نعیم ثاقب کے ساتھ, سیاست کی چالیں اور شاعری کے جذبے, سفر کے مسائل اور کامیابی کا جشن, خبروں کی سرخیاں اور دل کی دھڑکنیں, اقتدار کے کھیل اور ذات کے بھید, سپورٹس کے ریکارڈ
और इंतजामी बिगाड़, क्लासरूम की यादें और कोर्टरूम की बातें, सेहत के मसाइल और तंदुरुस्ती के राज और बहुत कुछ। गलबात नईम साकिब के साथ। साथ साथ जो एक और उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है, जो इस एफिडेविट में भी लिखा हुआ है और पहले का भी लिखा हुआ है उन्होंने अपनी स्पीचेस में, कि जो मुसल्ला जद्दोजहद के जो रहनुमा हैं उनके लिए 9/11 के बाद बात करना, और वो भी स्टेट डिपार्टमेंट के सामने, अमेरिका को कन्विंस करना कि जब पीस प्रोसेस क्लिंटन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था कि उनको फंडामेंटल पार्टी हैं, जब हमने कश्मीर को सॉल्व करना है तो सारे स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड, तो उन्होंने वहाँ जाके आवाज़ उठाई, कन्विंस किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी ऑन बोर्ड लिया, जो इस एफिडेविट में भी उन्होंने कहा है कि 2006 में मैं हाफिज साहब को मुरीद के मिलने गया तो इंडियंस को भी पता था, सबको पता था। तो अब फिर जब 2013 के अंदर बिल्कुल, और 7 प्राइम मिनिस्टर्स, ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिटी इंडिया पूरी को उन्होंने इंगेज किया, एकोमोडेशंस को किया, उन्होंने लॉयर्स को किया, सिविल सोसाइटी को किया, सिखों को किया, मतलब इंटरफेथ से लेकर तमिलनाडु से लेकर RSS से लेकर बीच, मतलब एक आदमी में मैं समझती हूँ कि इतना एफर्ट्स करना, आई थिंक उनके पास अलम है अगर इस न्यूक्लियर जंग को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी जो फोर्स है वो हमारी हुर्रियत की क़यादत है। उनके साथ गिलानी साहब की बहुत सर्विसेज हैं। इन्होंने फिर जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई, यूनिटी की कराई सारी हुर्रियत की। मेरी अम्मी की रिक्वेस्ट पे यासीन साहब ने ये एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म फिर बनाया बुरहान की शहादत से कुछ अर्सा पहले। तो ये सारी चीज़ों को आई वॉश करने के लिए 2-4 सनसनी चेरी पिक टाइटल्स लगा के, एफिडेविट पढ़ना ही नहीं कि उसमें कितना टॉर्चर हुआ है जेल में। उन्होंने उसमें बताया NIA की जो डायरेक्टर थी उसने उनको कितने चांटे मारे, अरेस्टेड थे जब इनको अरेस्ट किया गया 2019, और उसने कहा कि मैं 5th स्टोरी से तुम्हें नीचे अब फेंकूंगी। तो उन्होंने कहा फेंक दो मुझे, ये सब कुछ एफिडेविट में लिखा हुआ। उनको मेडिकल नहीं हुआ, उनको लॉयर की इजाज़त नहीं दी गई, उनको पेश नहीं किया गया। तो उन्होंने अपनी एक आईना दिखाया इस एफिडेविट के थ्रू कि अगर मैं दहशतगर्द हूँ तो तुम्हारी सारी इंटेलिजेंस जो है वो दहशतगर्द है, तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्द है, तुम्हारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स दहशतगर्द हैं, तुम्हारी बिजनेस कम्युनिटी दहशतगर्द है, जो इन सारे के सारे इंटरनेशनल पीस प्रोसेस के अंदर इंगेज थे ऑफिशियली। ये अकेला कोई यासीन मलिक नहीं था जो कि पीस प्रोसेस, पूरी दुनिया उस वक्त इंगेज थी। जनरल मुशर्रफ थे, उससे पहले नवाज शरीफ थे, उसके बाद भी जितनी भी इंगेजमेंट्स हुई ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जो पाकिस्तान, इंडिया और बाहर के लोगों के साथ इन्वॉल्व थे, वो तो फिर सारे को आप करें ना, एक बंदे को आप स्केपगोट बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपने अभी जो अवामी तहरीक कश्मीर की चली, जो पिछले दिनों आपने देखा बड़ा उसका शोर था, आपने उसमें बड़ा एक ज़बरदस्त बयान दिया कि कश्मीर के जो अगर उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो ये कोई कॉस्ट नहीं है कश्मीर के लिए। तो क्यों आपने बड़ा स्ट्रेट लाइन है? असल में मैं इसलिए कहा था, मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी एक डेडलॉक आता जा रहा था बिहाइंड क्लोज डोर्स। मैं सारी, क्योंकि हमारी सबके साथ दुआ सलाम है, सब लोग बड़ी रिस्पेक्ट से ओपिनियन भी सुनते, तो मेरा यही था कि ये एक सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इनको आप टेबल पे बुलाएं और रिजॉल्व करें। ये ग्रो कर रही है ग्रीवियंसेस, और ये एक बेस कैंप है। बेस कैंप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए फ्रॉम इट्स मेन मिशन। तो ये इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं इनको किसी ना किसी वे में आप लोग जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं आप इसको करें, मगर शायद वो उसके अंदर गैप्स और डिस्कनेक्ट आ रहा था। तो फिर जब पूरी कौम निकल आई बाहर अपने कुछ चंद इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, तो फिर मैंने क्योंकि एक लार्जर हमारी एक मिशन है यासीन साहब की रिहाई के हवाले से, हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई के हवाले से, 5 अगस्त के बाद जो चैलेंजेस हैं इंडिया देख रहा है, दुनिया देख रही है, तो मेरा एक पैगाम था और मैंने अपील की थी फील्ड मार्शल साहब से भी उस वक्त, और मेनली उनको की थी और गवर्नमेंट को भी की थी कि भी इसको मसले को जो है जल्द अज जल्द हल किया जाए। हमारे पास और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और किसी को कुछ चंद लोगों ने एजेंट के लेबल्स दे दिए। जिस तरह आपको पता है किसी चीज़ से स्केपिज्म हो तो मेरे लिए ये एजेंट का वर्ड जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। वैसे भी किसी कश्मीरी को या किसी पाकिस्तानी को इस तरह कहना कि या किसी भी को ह्यूमन बीइंग को, इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आपने जो अभी बात की कि उनकी रिहाई के हवाले से, तो अभी आपने कोई अपील का प्रोग्राम बनाया है कि हम इनको डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट कोई अपील करेंगे या की है? जी, वो तो मैं कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स परमानेंट 5 कंट्रीज़ को भी कर रही हूँ, UN को भी कर रही हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ICRC,
ह्यूमन राइट्स वॉच को, ऑनलाइन पिटिशंस भी किए हैं। लेटेस्ट हम लोगों ने यूके की एक लॉ फर्म है, बेडफोर्ड लॉ फर्म, उसको हायर की उसकी सर्विसेज, और उनकी डेलीगेशन पाकिस्तान भी आई थी ऑफिशियली। मैंने सबमिशन जो है उनके थ्रू अपील फाइल की है। यूनाइटेड नेशंस की जो वर्किंग ग्रुप है ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, यासीन साहब का पूरा केस, उनका मेडिकल रिकॉर्ड, उनकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उनके साथ इनजस्टिसेस हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ इंडिया सिग्नेटरी है, एक तो यूएन रेजोल्यूशंस का सिग्नेटरी तो है ही, उसके अलावा जो ऑन राइट्स ऑफ प्रिजनर्स का जो जनीवा कन्वेंशन उसका सिग्नेटरी है, फिर टॉर्चर, आर्बिट्री डिटेंशन, उसके हवाले से जो क्लासिफाई करके वहाँ पे सबमिट किया है। अब रैपिटॉज जो स्पेशल हैं प्रोसीजर्स के, उनको भी मैंने सबमिशंस किए हैं थ्रू माय लीगल टीम, और इंटरनेशनल लॉ के वो एक्सपर्ट्स हैं। एक वो चल रहा है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप को भी मैंने, उनको भी, और प्रेसिडेंट शी को भी लिखा है, और मैंने उनको अपील की है कि वो सीज़ फायर में जो उनका एक आइडियल रोल रहा है, तो वो सीज़ फायर फ्रैजाइल रहेगी अगर जो असल कोर इशू है, कश्मीर का मसला है, उसको रिजॉल्व करने के लिए उसके जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए। और मैंने ये भी उसमें मेंशन किया है कि पाकिस्तान ने आपको ऑफिशियली नॉमिनेट किया कि आपको मिलना चाहिए तो लगता है फायर्स में। तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट की कि यू विल गेट द नोबेल ऑफ हार्ट्स ऑफ कश्मीरीज if you resolve this will really, every Pakistani and Kashmiri will be grateful to you. उसको नोबेल अवार्ड की तो जरूरत है, आपने कहा नोबेल ऑफ हार्ट्स मिल जाएगा। Yes, जो उसको I genuinely feel that अगर वो genuinely इसके ऊपर अपना फोकस लाएं और उस पर काम करें तो क्यों नहीं, हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम इन वेरी गुड वर्ड्स। अगर वो कश्मीरियों को जो है उनका मसले में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। पाकिस्तान खुद भी मिडल ईस्ट में पीस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले कर रहा है, इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है गाज़ा के पीस प्रोसेस की तरफ जाने के लिए। तो उस पर भी अगर देखा जाए, और पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में भी इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है। अच्छा, आपने जो इल्ज़ामात उस पर लगे उस पर कुछ सच्चाई आपको नज़र आई शादी के बाद, कि आपको क्या लगा कि इस तरह के थे यासीन साहब? जैसे उन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने वज़ीर आला की बेटी को अगवा किया, फिर उनको बाद रहाई की, या 4 जो मेन उनका इल्ज़ाम था कि उनके जो एयरफोर्स के लोग थे उनको मारा, तो ये आपको क्या लगा? आप नज़दीक थी, आपने पूछा कभी? ये तो अर्ली 90s के हैं ना, जब ये मुसल्ला जद्दोजहद के अंदर थे। वो 35 इयर्स पुराने केसेस हैं, और फिर उसके बाद जब इन्होंने पुरअमन तहरीक की जो शुरुआत की, जो इन्हीं की बात करी, इन्हीं केसेस की बात करी हूँ, तो जब उनको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने और इंडियन स्टेट ने भी कन्विंस किया जेल में आके कि सियासी तहरीक चलाएं आप गांधी की तरह, जिन्ना की तरह, तो वो कन्विंस हुए, उनका ठीक है। तो फिर इनका एक पैक्ट था, चाहे वो अनरिटन पैक्ट था या एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वो एक पीसफुल पाथ पे कश्मीर की मूवमेंट को लेके जाएंगे, इंटरनेशनलाइज करेंगे, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनको हक़ खुद इरादियत मिले और उसके अकॉर्डिंगली वो चलेंगे। तो वो आज तक अपनी उस कमिटमेंट के ऊपर जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने स्टोन पेल्टिंग भी नहीं किया, मतलब स्टोन पेल्टिंग भी पीसफुल मूवमेंट, मगर उन्होंने वो तक नहीं की। भूख हड़तालें उन्होंने की, जब ब्लडशेड हुआ और वो निहत्ते बाहर निकले, जब भी निकले उनको मारा पीटा गया, उनके साथियों को कत्ल किया गया, तो वो रीओपन हुए हैं केसेस। मैं ये बात कर रही हूँ, जो कि अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जब कश्मीरी लीडर ने एक पीसफुल पाथ को अप्लाई किया है और ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया गया है, इंटरनेशनली किया गया है, और फिर उन्होंने पीस प्रोसेसेस को हमेशा सपोर्ट किया है और कश्मीर की ट्रू रिप्रेजेंटेशन दिखाई है और सबको ऑन बोर्ड लिया है उसके अंदर। मुसल्ला जद्दोजहद के लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया, उनको भी नहीं उन्होंने साइडलाइन किया, और पॉलिटिकल, और फिर उन्होंने छतरी जो जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की गिलानी साहब के साथ मिलके बनाई। तो उनका यही मौकफ है कि वो उस जमाने की केसेस थे, अगर वो रीओपन हुए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए क्योंकि उनकी टाइम बार हो गया, उनकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई है 35 इयर्स पहले के केसेस को जो नहीं किया गया। मगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर रीओपन किया गया है तो ही इज रेडी टू फेस देम, उनको वहां पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। जम्मू की अदालत ने 3 दफा उनको ऑर्डर दिया है कि उनको फिजिकली लाया जाए। उनको वो नहीं, एनआईए वाले दिल्ली से नहीं लाना चाहते हैं और लटका रहे हैं इस मैटर को, कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क है। और कहीं दुनिया के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन, चाहे वो एयरफोर्स का केस हो, चाहे वो रोबिया सईद का केस हो, वो फेस करना चाह रहे हैं। वो कहीं नहीं बैकआउट उन्होंने किया, तो उनको वहां पे
دنیا میں کراس ایگزامینیشن آن لائن نہیں کرائی جاتی, اور آن لائن جب بھی ان کو پروڈیوس کیا جاتا ہے تو جب جج بول رہا ہوتا ہے تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے, جب یہ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہاں تک پہنچائی نہیں جاتی اور ان کی میوٹ کر دی جاتی ہے. یہ انہوں نے اپنی ول میں بھی لکھا ہے, اپنے ایفیڈیوٹس میں بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو انفیئر ٹرائل کیا جا رہا ہے, تو دس از ان ایوری وے ایک میوٹ ٹرائل ہے جس کو کنوکٹ کر رہے ہیں فورسفلی, جس کے خلاف ابھی جو کہہ رہے ہیں ان ہیں. پہ ہے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, جو ملیٹنٹس تھے ان کو سپورٹ کیا. ابھی تو میجر یہ کیس ہے, اس میں سزا ہوئی ہے نا. نہیں, ان کی موقف یہ ہے 35 ایئر پرانے کیسز ری اوپن کر کے کشمیر کی تحریک کو, سارے کے سارے حریت کے لوگوں کو NIA کے تھرو ٹیرر فنڈنگ, ٹیررسٹ لیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں سارے ان لوگوں کے نام لیے ہیں جن نے اوور دا ڈیکیڈز آفیشلی انگیج کیا فار پیس پروسیس, یا جو آن بورڈ تھے جب یاسین صاحب نے اپنی مسلح جہد کو ٹرانسفر کر کے پرامن تحریک کے اندر جو ہے کنورٹ کیا, اور جو ان کے ایفرٹس تھے اس کے لیے. تو یہاں پہ BJP کی حکومت کا یہ ایک موقف ہے کہ ہم نے وہ ساری کی ساری جو انگیجمنٹس تھیں سرکاری طور پہ ان سب کو ڈیلیٹ کرنا ہے ریکارڈ میں سے. سارے پرائم منسٹرز کو, چاہے وہ ان کے اپنے BJP کے واجپئی صاحب کے ایفرٹس تھے, چاہے کشمیریات کی وہ بات کرتے تھے, جمہوریت کی بات کرتے تھے, چاہے جو منموہن سنگھ, اور بہت کچھ. گل بات نعیم ثاقب کے ساتھ, سیاست کی چالیں اور شاعری کے جذبے, سفر کے مسائل اور کامیابی کا جشن, خبروں کی سرخیاں اور دل کی دھڑکنیں, اقتدار کے کھیل اور ذات کے بھید, سپورٹس کے ریکارڈ اور انتظامی بگاڑ, کلاس روم کی یادیں اور کورٹ روم کی باتیں, صحت کے مسائل اور تندرستی کے راز, اور بہت کچھ. گل بات نعیم ثاقب کے ساتھ. یہ تو تمہیں پتا تھا وہ ایک مجاہد ہے, وہ ایک فریڈم فائٹر ہے, زندہ ہے تو غازی ہے, اگر اس کی جان چلی گئی تو وہ شہید ہے. تمہیں تو سب پتہ ہے, تو تم کس چیز سے ڈر رہی ہو؟ وہ اللہ کا مجاہد ہے اور اس نے بچنا ہی بچنا ہے, کیونکہ ایک مشن ہے, اور اگر وہ کچھ ہو گیا تو یہ جان آنی جائے. تو انہوں نے کہا یہ مت سہارے لو, ان پینک اٹیکس میں مت جاؤ, یہ تو تم کافر بن رہی ہو, تم مایوس ہو اس لیے تم ڈپریشن میں جا رہی ہو, یو آر لوزنگ فیتھ ان اللہ, گو لائک اے وارئر. تو وہ کچھ مومنٹس بندے کی لائف, تو میں نے کہا یہ کیا امی کہہ رہی ہیں, کہا یہ کیونکہ میں ڈیپ کام میں تھی, تو ان کا یہ نہیں, میں نے یہ تو اسکیپزم ہے. تو میں نے پھر ابرپٹلی چھوڑ دی میڈیسن, جو میں نے آلموسٹ 2 months لی تھی دن اور رات. تو جب میں نے ابرپٹلی چھوڑی, میں بھی بتائی اذان بھی ہو رہی تھی, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بس کوئی مومنٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آئی نیور لک بیک. آئی فاٹ, رونا بھی آتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ بریک ڈاؤن نہیں کرتے, آپ انسان ہیں, مگر مضبوط ہو جاتا. مگر پھر امی نے کہا نہیں, وارئر, یو آر اے فریڈم فائٹر. فریڈم فائٹرز ایسے نہیں کرتے. خاوند کو دیکھ لو, مجھے دیکھ لو, ہر کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کی بیٹل لڑ رہا ہے, اور یہ تو ایک جہاد ہے. تو اس میں تو مطلب جان جانا تو ایک بہت چھوٹی سی قربانی ہے. تو اس طرح اس کو دیکھو, تو پھر آگے سے آگے پہ چلتی گئی. یاسین صاحب نے جب آپ کی شادی ہوئی, یہ ویور جاننا چاہیں گے کہ ایک فریڈم فائٹر اپنی نئی نویلی دلہن کو کیا تحفہ دیتا ہے. انہوں نے آپ کو کیا تحفہ دیا تھا؟ انہوں نے مجھے رنگ دی تھی, بہت ہی پیاری سی روبی کی رنگ دی تھی, اور گانے سناتے تھے, بہت پیاری وائس ہے ان کی, بڑے رومانٹک گانے ڈفرینٹ قسموں کے. کون تھا؟ غزلیں بھی مہدی حسن کی بہت پسند ہے. آپ کو ان کا کون سا گانا؟ مجھے ان کے بہت سے, ان کی آواز بہت ہی اچھی ہے, اور شاعری اور غضب کی پورا غالب کا دیوان ان کو یاد ہے, تب کہ اقبال کے, اور فیض احمد فیض, اور وہ جو ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے میں, اوہ کتنی خوبصورت وہ گنگناتے ہیں وہ غزل. اگر آپ کو کوئی ان کے لیے شعر کہنا پڑے, کوئی گانا پڑے, تو کون سا گائیں گے؟ ایک ان کی پوئم ہے, بڑی مجھے پسند ہے, ضیاب ہاشمی صاحب کی. میں نے ویڈیو بھی دیکھی, تو پوری تو مجھے نہیں یاد ہے, بٹ کیونکہ ایک آرٹسٹ ہوں نا, میں پینٹر ہوں, میں نے ان کی بہت سی پینٹنگز بنائی ہیں. محبت بت پرستی ہے, صنم پتھر کی مورت ہے, پرستاروں کو مت روکو, پرستش نہیں رک سکتی. میننگ اس کا یہ ہے کہ محبت, اور ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ کینوس کے اوپر یا اپنی پوئٹری کے تھرو جو ہے
اپنے وہ جو محبوب کو جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے. تو میں نے بہت دفعہ ان کی پینٹنگز بنائی ہیں. تو میرے لیے وہ مطلب دس از اے سمبل آف لو. جس طرح ایک اسکلپچر آرٹسٹ ہوتا ہے, ایک آئل پہ کرتا ہے پورٹریٹس, تو جو بھی کوئی ٹوٹی پوٹی پینٹنگز میں بنا سکتی, تو دیٹ کلکس می when I'm in love, I want to paint that person. صرف ان کو آپ کا شوق ہوتا ہے کہ میں ان کو پینٹ کروں. I love my mother. میں نے ان کی بہت سی بنائی ہیں, وہ میرے لیے ایک میورل رہی ہیں. اور اپنی فیملی کے لوگوں کی بھی بنائی ہے, بہن کی, رضیہ کی, اپنی بیٹی کی. مطلب پیپل آئی لو میں ان کی بناتی ہوں. اور میں نے جپسیز کی بھی بنائی ہیں, میں نے کشمیر کے وکٹمز کی بھی بنائی ہیں, میں نے مطلب کہ لینڈسکیپس بھی بنائے. بٹ دس کائنڈ آف لو از اونلی ون. ظاہر ہے اس میں پھر تو ایک اور ہی قسم کا مزہ ہوتا ہے جب آپ نے غزلیں لگائی ہوتی ہیں, آپ ان کی پورٹریٹ بنا رہے ہو. تو کبھی لگتا ہے آپ پینٹنگ کر رہی ہیں, آپ نے ان کی پینٹنگ بنائی ہے, تو کبھی دعا نکلی اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دے, یہ باہر نکلے؟ اوہ, ہر لمحہ. میں اکثر یہی بات کرتی ہوں کہ آئی ایم این آرٹسٹ اینڈ آئی ایم اے ڈریمر. تو میں بچپن سے ڈریمز کا بڑا شوق ہے, بٹ آفٹر میرج جو ڈریمر کی میری ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ خوابوں میں کوئی بندش اور قید نہیں ہوتی کمیونیکیشن کی. تو خواب ایک ایسی انٹری ہے جس کے اندر آپ کے سولز جو ہیں وہ ملاقات کر لیتے ہیں. ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے ریگولرلی. اچھا, باتیں بھی ہوتی ہیں کیا خواب میں تو ہوتی ہیں. نہیں, کیا آپ نے طرح کی ہے. نہیں, ابھی آپ کو کبھی یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوا کرو, کوئی آپ کو نصیحت کی ہو, کبھی تحریک کے حوالے سے گائیڈ کیا ہو, کبھی کہا ہو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے رونا نہیں ہے, آپ یہ کام کریں؟ بہت کچھ. ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے, رابطہ بھی میں بتا رہی ہوں انہونی باتیں ہیں. یہ انہونی باتیں ہیں نا کہ زندگی میں آپ زندہ ہیں, آپ فوت نہیں ہو گئے ہیں, اور آپ جدا ہیں, اور آپ کو جدائی ایسی نہیں ہے کہ کوئی نوکری ہے خاوند کی. جدائی بھی بڑی پینفل ہے کہ پتہ نہیں کب ملیں گے, کس صدی میں ملیں گے, کبھی کسی کی قبر پہ جا سکیں گے. مطلب اس حد تک ہے نا کہ جب ہمارے پیارے بھی فوت ہو جائیں ہم ان کی قبر, آخری یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ جس میری والدہ کی شہادت ہوئی تو ہی wasn't there, وہ جیل میں تھے, ان کو فون پہ بھی نہیں بات کرنے کی اجازت دی. تو خوشی ہو, غم ہو, تو یہ پھر یہی ایک اللہ نے شاید ایک خوابوں کا ایک ہمارے لیے ایک بڑی بلیسنگ کو پاتھ کو ڈھونڈ لیا کہ ہمیں وہ تو ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ وہ تعلق ہو. میں اس چیز کو مانتا ہوں, اس کی آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی. آپ کی جو آخری ملاقات 2019 میں ہوئی, 14 میں ہوئی, اور جو پہلا لمحہ تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھ کے کیا ایک دوسرے کو کہا؟ نہیں, آخری لمحہ جب لاسٹ ملے ہیں, یا جب پہلے آپ کی جو نا فرسٹ سائٹ, فرسٹ مومنٹ آپ نے دیکھا, یہ کوئی پہلا جملہ کہا, کیا بات ہوئی؟ سپٹمبر میں ہماری واپسی ہوئی تھی 2014 میں, میری اور بچی کی. آئی ڈونٹ نو, اس طرح تو ایگزیکٹلی بہت ہی سویٹ باتیں ہوتی تھیں, بڑی انوسنٹ باتیں. اور ویٹنگ روم تھا وہاں پہ, کیونکہ کافی گھنٹے جو ہے پلین نہیں, اس وقت وہ تہاڑ میں نہیں تھی 2014 میں. اس ٹائم پہ اس کے اگلے دن ہی فلڈ شروع ہو گئے تھے کشمیر کے. اچھا, کشمیر کی آپ ملاقات کرنے بھی گئے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, 2019 کے اندر ان کا جو ہے وہ ان کو لے گئے تھے 22 فیبروری کو, جب ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی. ان کو اریسٹ کیا اور ان کو پہلے وہ لے کے گئے کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن سری نگر میں. اس کے بعد ان کو وہاں سے پھر سینٹرل شاید غالباً, اور پھر جموں جیل, جموں سے پھر ان کو مئی کے مہینے میں NIA کسٹڈی دلی میں لے کے گئے, اور پھر تہاڑ کے ڈیتھ سیل میں ان کو شفٹ کیا. اس کے بعد نہ کوئی رابطہ ہے ان کے ساتھ, فون پہ بات, نو فون کالز آر الاؤڈ, نو کمیونیکیشن, نو ای میل, نو لیٹر, نتھنگ. اور میری مدر ان لا کے ساتھ بہت کم رابطہ ہوتا تھا, بہت مشکل سے. اب وہ بھی کافی بہت زیادہ. آپ کا اپنی مدر ان لا کے ساتھ رابطہ ہے؟ جی بہت کم, مگر ہوتا ہے, جب ہوتا ہے 2 منٹ بات ہو تو کٹ جاتا ہے, سگنل ویک ہو جاتے ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہے کافی ایئرز بلینکٹ بین رہا ہے, جی, تو اس میں بھی بہت کم مومنٹس. اس میں میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا, بڑی جیل, دنیا کی جیل, اس ٹائپ کا کوئی کالم تھا, وہ میں نے لکھا تھا. کشمیر کو آپ نے ایک بڑی جیل بنا دیا, جب آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ اس پہ پابندیاں لگی تھی. ایسا ہی ہے. تو ابھی یاد آتی کہ مطلب ایک جس سے بندے سے اتنی محبت ہو دنیا میں ہے,
मोहब्बत भी है, राब्ता ना फ़ोन सुन सकते हैं इस दौर में, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल देख रहे हैं, हर जगह हर किसी को आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा जो मेरे लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है। आई थिंक गुआंटानामो बे के अंदर भी कहीं भी बड़े से बड़ा कोई टेररिस्ट भी हो, उसको फैमिली के साथ वाइफ और बच्ची से मिलने या बात करने की, या कोई ना कोई जवाब देने की, कोई लेटर की, कोई टेलीग्राम की, कोई ईमेल की, कोई वीडियो कॉल की इजाज़त होती है। इजाज़त कुछ ना कुछ तो होती है। क्या यहाँ है? तो साइलेंस है, डेथली साइलेंस है। तो और क्या- मैंने ये डिमांड भी की कि एक तो हमें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दिया जाए, और उसके बाद हमें थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि ये कोई लोकल और नेशनल केस नहीं है। ये कश्मीर का मेन लीडर जिसको वो फांसी चढ़ा रहे हैं, जिसको कोई भी लीगल राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनके साथ हमारी सेफ़ एंट्री और सेफ़ एग्ज़िट, बच्ची और मेरा, में इंटरनेशनल गारंटर, जिसमें इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ बहुत अच्छी रिलेशंस हैं पाकिस्तान की। थ्रू दिस आई ऑल्सो अपील स्पेशली टू द फील्ड मार्शल एंड टू द स्टेट दैट दे शुड ट्राई टू मेक ब्रिज द गैप, कि हम वहाँ पे उनसे किसी तरीके से मुलाकात करें। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को भी वो नहीं मानते, और अभी तो मार्का हक के बाद तो कहते हैं कोई भी ना आए, बल्कि जितने हमारे कश्मीर में जिनकी शादियां हुई या इंडिया में पाकिस्तानियों की, कश्मीरियों की, उनको वापस इन्होंने पाकिस्तान जो अच्छा 60-70 अगर हम टाइम को रिवर्स कर सकें तो आपकी दोबारा वही टाइम आ जाए, तो आप दोबारा, आपको ये सारी चीज़ का पता हो, दोबारा शादी करेंगे? विदाउट अ डाउट इट्स ओनली यासीन। अच्छा, अब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, दूसरा सवाल आपसे कि क्या यासीन मलिक साहब वैसे ही टाइम वापस आ जाए, यासीन मलिक साहब एक फ्रीडम फाइटर से, जो हालात उनके साथ अभी हुए, वो दोबारा पीस की तरफ जाएंगे कि या फ्रीडम फाइटर ही रहेंगे? फ्रीडम फाइटर ही तो हैं। नहीं, वो जो फ्रीडम लवर कहें, फ्रीडम फाइटर कहें, तो वो फ्रीडम की स्ट्रगल है, और उसका रास्ता जो है मुसल्ला जद्दोजहद से वो एक सियासी जद्दोजहद में कन्वर्ट हुआ है। तो शायद तो मसल्ला he is a बेहतर freedom थी कि ये बेहतर है? मसल्ला में आज़ाद तो थे ना? नहीं, इस तरह तो फिर अगर कायदे आज़म ने बंदूक उठाई होती, भगत सिंह ने ना उठाई होती तलवार, तो ये तो आपका मोड है और जो आपकी फ़िलॉसफी है। मगर उन्होंने हमेशा ये बात की है कि मुसल्ला जद्दोजहद उनके लिए ज़्यादा आसान थी कंपेयर टू, क्योंकि एक वेपन था उनके हाथ के अंदर। वो टेरर भी होता है एक वेपन का, आप अकेले नहीं होते। यहाँ आप निहत्ते होते हैं और आपका पेशेंस 10 टाइम ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है, और उससे भी बदतर टॉर्चर भी किया जा रहा है, उससे भी बदतर काले कवानीन लगाए जा रहे हैं। और ये एक पूरी दुनिया को आपने मिलना होता है, कन्विंस करना होता है। एक मुसल्ला जद्दोजहद का कमांडर आया, उसने अपना कार्रवाई की और वो शहीद हो गया, वो भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मगर ये बहुत बड़ी कुर्बानी, ये जो सियासी नफ्स की जो कुर्बानी है ना, ये, और जहाँ जहाँ दुनिया भर में दुश्मन को भी मिलना, जो उन दुश्मनों ने, जिन्होंने आपके घर जलाए, जिन्होंने आपकी फैमिलीज़ को अटैक किया, कितने लाखों लड़कियों की इज्जतें लूटी गई, ख़ानदानों को उजाड़ दिया, इतने जवानों को, अपने प्यारों को शहीद किया, और ख़ुद को उन्होंने कितना उनको टॉर्चर किया, उनके साथ भी टेबल पे बैठना, ताकि कश्मीर का मसला कश्मीर के उमंगों के मुताबिक और ख़ित्ते के अमन के लिए उन्होंने, अगर वो ट्रबल मेकर होते ना, तो खाली अगर वो सेल्फिश होते तो वो ऐसा ट्रबल लेकर आते कि पूरे इंडिया के अंदर भूचाल मचा होता। अगर वो कर सकते, उनकी एक कॉल पे हो जाना था। वहाँ जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो सारे उनके राब्ते में लोग हैं। अगर उन्होंने यूनाइट करके वहाँ पे कुछ करना, उन्होंने पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, मैं कहती हूँ रीजन की सारी पावर्स के लिए, वर्ल्ड के लिए, और क्योंकि ये न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब है जी, जितना ज़्यादा, और अगर इफ़ ही इज़ एलिमिनेटेड तो ये तो 100% गारंटी है कि जो सियासी रहनुमा अगर कत्ल किए जाते हैं इस तरह, तो सारी की सारी कौम ने जो पुरअमन तहरीक से जो है गिव अप कर देने अपने होप्स, और सब ने सुसाइड बॉम्बर्स या मुसल्लह जद्दोजहद में आना है। और फिर क्या होना है उसके बाद? तो 100% ये न्यूक्लियर है। तो आपको लगता क्या है कि क्या तो फैसला ये दुनिया ने फैसला करना है? नहीं, आपको लगता है कि इंडिया क्या फैसला करेगा? आई डोंट नो। इंडिया की जो ये सरकार है वो पूरा इंडिया को तोड़ेगी, पूरी खित्ते में आग लगाएगी, क्या करने का प्लान है अखंड भारत का? ये तो पूरे दुनिया का पीस डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। दे नीड टू बी अंडर इकोनॉमिक एंड डिफेंस सैंक्शंस, क्योंकि जो पॉलिसीज इनकी हैं ये पूरा डिस्टेबलाइज कर रही हैं ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटीज को, एंड दिस इज इलीगल।
ایک تو ویسے ہی کشمیر از ناٹ اے پارٹ آف دیم, مگر یہ جینوسائڈل ایکٹس اور اس نیوکلیئر ٹیکنگ ٹائم بام کو جس طرح وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ود فالس فلیگ آپریشن, دس از ایسکلیٹنگ ٹو دا ہائیسٹ لیولس. رضیہ پوچھتی ہیں اپنے باپ کے بارے میں ہر سیکنڈ ہر مومنٹ. اس نے تو بہت ریسرچ کیا پہلے تو, اور ہمارے گھر ابھی تو اس کو پتہ چل گیا جب چھوٹی. نہیں, جب یہ دودھ پیتی بھی تھی نا, میری والدہ دن رات اس کے کانوں میں جو لوری ہے نا, اس کے والد کے جو واقعات ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, اس کی اتنا کچھ اپنے والد کا جانتی ہے دوری میں بھی. وہ بہت بڑا ایک لاس ہے جو ایک چائلڈ کا اپنے فادر سے دوری ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی جو ایک ہیومن ٹچ ہے کہ وہ چیئر ہی خالی ہے, برتھ ڈے آ رہی ہے, عید آ رہی ہے, سب کے والد ہیں, فنکشنز ہو رہے ہیں, باپ ہی نہیں ہے ادھر. پھر میں بتاتی ہوں کہ تمہارا والد صرف تمہارا باپ نہیں ہے, وہ پوری قوم کا باپ ہے. وہ وہاں کے بچوں کی آواز ہے, وہ وہاں کے لوگوں کو حفاظت کرے. وہ از اے سپر مین when she was very small. تو وہ اسپائڈر مین, سپر مین, یہ بچے دیکھتے ہیں نا کارٹون, تو ہی از اے سپر ہیرو اینڈ ہی از. اینڈ ہی از. تو میں نے کہا ہی از ناٹ جسٹ یور ڈیڈ نا. پھر میں قائد اعظم کا ایکسپلین کرتی ہوں. میری والدہ بھی تو بس ایک پینفل ہے, بٹ بچے کو سچ تو بتانا بھی ہے نا کہ آپ کس گھر میں ہیں. کوئی آخری میسج, کوئی پیغام کوئی اس گورنمنٹ کے لیے, انٹرنیشنل میڈیا کے لیے, انٹرنیشنل فورمز کے لیے آپ بہت دفعہ دے چکی ہیں. آئی تھنک میرا یہی پیغام ہے دنیا کو اس ٹائم پہ کہ ٹائم از رننگ شارٹ. یہ جو ایک اپرچونٹی ملی ہے ہمارا حق کے بعد, پوری دنیا نے پاکستان کو بہت ریکگنائز کیا, اور اس کی برکت سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں اس لیے بھی ہوئی ہے اس جنگ میں, کیونکہ پراکسی وارز تو بہت فائٹ کی ہیں پاکستان نے, مگر کیونکہ یہ کشمیر پہ ہوئی تھی, اس پہ پھر اوپر سے بھی بڑی برکت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ ہم نیوکلیئر بھی کشمیر پہ بنے, پھر جو ان کے خون کی وجہ سے پانی بھی آتا ہے. تو مطلب کہ ایک شہرگ ہے, ایک خون کا ہے, قربانیاں ہیں, ایک روحانی, جسمانی, ایک ہر لحاظ سے ریلیجسلی ہمارا ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے, اور اتنی بڑی گریو ٹریجڈی ہے. تو آئی تھنک بہت برکت ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا جس دن پہلگام ہوا, اگلے دن اسی رات سب سے پہلا ویڈیو پیغام میرا تھا, جس میں نے کہا کہ یہ کون سا جو ہے فالس مطلب دہشت گردی ہوئی ہے, جو کہ ایک ریزرو کے آرمی کا مین تھا جس نے کہ انڈین یونیفارم میں انڈین ویپن کو لے کے وہاں معصوم لوگوں کو مارا, اور 10 منٹ میں FIR پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف کر دی. تو اگلے دن پھر میں نے اپیل کی کہ یہ فالس فلیگ نیریٹو جو ہے, میں نے اسٹیٹ کو اپیل کی, فیلڈ مارشل صاحب اس وقت وہ آرمی چیف تھے, اور پھر گورنمنٹ کو کہ آپ ٹویٹر کھولیں, کیونکہ اس فالس فلیگ نیریٹو کو جو انڈیا اس وقت منجن بیچ رہا ہے پہلگام کے اوپر, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کشمیری اور پاکستانی عوام ٹویٹر پہ ایکسپوز کرنا چاہتی ہے. تو اس وقت مجھے لوگوں نے کہا کہ اتنی انریسٹ ہے ملک کے اندر, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹویٹر. میں نے کہا کشمیر میں اتنی برکت ہے کہ پوری قوم ایک ہو سکتی ہے. کشمیر ایک واحد مطلب کہ کلمے پہ, اور کشمیر پہ کشمیر کا مطلب ہے نیوکلیر بھی ہم اسی پر ہے. تو وہ ایک عبادت قوم سمجھتی ہے, تو وہ اپنی ساری ڈفرینسز سیٹ اسائڈ, اور وہی ہوا. چند ہی دنوں بعد ٹویٹر کھلا اور کشمیر کی برکت سے, اور تب سے لے کر اب تک کھلا ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کشمیر کے اوپر جو ہے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ سیز فائر ورنہ فریجائل رہے گی, اور ہم پاکستان بہت بڑی ایک ہیلپ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کی پیس کے لیے. تو ان ریٹرن ہمیں صرف منرلز اور مائنز کا ٹریڈ نہیں چاہیے, اکنامک ریزلٹس نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں فارن پالیسی کے ریٹرن چاہیے. وہ تبھی ایکویٹ ہو سکتے ہیں جب اگر ہم مڈل ایسٹ کے پیس کے لیے بات کریں, تو ہمیں کشمیر کے پیس کے لیے اور اس کی سلوشن کے لیے جو ہے ہمیں ویسٹرن ورلڈ کی جو ہے اور انٹرنیشنل پاورز کی ہیلپ چاہیے. اچھا, آپ سے پھر میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. کشمیری لوگ ابھی اگر آپ کوئی میسج دیں یا کوئی پیغام دیں یا کوئی ایسی چیز کریں, کوئی انیشیٹو لیں, تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کس ایفرٹ میں؟ کسی بھی کام کے لیے. آپ مثلا جیسے آپ نے ٹویٹر کی بات کی کہ ہم اس میں سپورٹ کریں, تو کشمیر کیوں نہیں, کشمیر پہ تو دیکھیں ساری قوم یاسین صاحب کے ورلڈ میں نے چلائے آپ سب کے ساتھ مل کے 3-4 دفعہ گلوبل ٹرینڈز میں فری یاسین ملک, ریلیز یاسین ملک, ناٹ جسٹ ان پاکستان. ہم نے آن لائن پٹیشنز بہت سی کی, اور بہت سے ایسے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہے انڈین اسٹیٹ کی, اسپیشلی نیگیٹو کیمپین کرنی یاسین صاحب کے خلاف اور میرے خلاف, کیونکہ آئی ایم ون آف دا مین اسٹیک ہولڈرز ہو از ناٹ اریسٹڈ, جو کہ ڈائریکٹلی. تو ان میں بہت سے ایسے جو ہیں باٹس ہیں
फेक आईडीज जी, हैं जी, जिनके जी, ऐसे ही ऊपर है। मुसलमानों के नाम डाले हुए हैं, पाकिस्तानी आईडी डाली है, वो करते हैं, पाकिस्तान के ऐसे ही। पॉलिटिकल लीडर्स के नाम डाल के गालियां डाली होती हैं उन्होंने, और वो मुझे पता है क्योंकि उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है। मगर जो जेन्युइन है वो जेन्युइन भी हैं, और कश्मीर की पोस्ट की रीच जो है इंडिया थ्रू देयर नेटवर्क जो है इंटरनेशनल फेसबुक ऐप्स के थ्रू बड़ी जगहों पे इनडायरेक्टली इनविजिबली जो है वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, हमारी रीच को, फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, डिफरेंट इंटरनेशनल जो एक इनविजिबल सोशल मीडिया का कर्फ्यू है। बट दैट डज नॉट मैटर। अवाम जो है तहरीक के साथ है, यासीन साहब के साथ है, और जब भी मैंने अवाम के अंदर गई हूँ, कॉल दी है कोई प्रोटेस्ट के लिए, कोई भी आप लोगों को दी है, आप सब ने जो है उसके अंदर सपोर्ट किया। तो वो जो एक कुछ जाली कुछ बॉट्स हैं, वो जो रिपीट एक ही कमेंट को 100 दफ़ा किया जाता है, दे आर मोस्टली कमिंग फ्रॉम दैट साइड। दोस्तों, ये आज आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आपसे एक रिक्वेस्ट है आज की गुफ्तगू के हवाले से कि आप इंतज़ार ना किया करें। आपको जब भी कोई न्यूज़ मिले, जब भी कोई ख़बर आए, जब भी मिसेस यासीन मलिक कोई पैगाम दें, ना भी दें, तो आप कम से कम यासीन मलिक साहब के लिए अपने जो हम कर सकते हैं, मिनिमम जो हम कश्मीर के लिए और यासीन मलिक साहब के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसकी आवाज़ ज़रूर उठाएं, इस नेक मकसद के लिए, एक हमारी शाहरग के लिए जिसका कायदे आज़म ने कहा कि कश्मीर हमारी शाहरग है, जिसका हम समझते हैं और जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो वो जो ख़ित्ता जिसके लोग पाकिस्तान की मिट्टी से भी प्यार करते हैं, तो क्या हमें उससे प्यार नहीं करना चाहिए? उसके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। और बहुत कुछ गलबात नईम साकिब के साथ।